معروف لکھاری اور تجزیہ کار وجاہت مسعود نے کہا ہے کہ پہلگام حملے کے بعد ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے اور جنگ کی دھمکیاں دینے کی بجائے دونوں نیوکلیئر ہمسایوں کو مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر اپنے اختلافات دور کرنے چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کی معیشت کمزور ہے تو بھارت کی معیشت کو بھی جنگ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، لہٰذا دونوں ممالک کو سیاسی تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے۔ روزنامہ جنگ کے لیے تازہ سیاسی تجزیے میں وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے شمالی مشرقی علاقے پہلگام میں نامعلوم افراد نے سیاحوں پر فائرنگ کر دی، جس سے 2 غیر ملکی شہریوں سمیت 28 افراد مارے گئے۔ حالیہ برسوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد جموں کشمیر کے متنازع علاقے میں ہونے والا یہ بڑا واقعہ ہے، لیکن بھارتی حکومت نے بغیر کسی تصدیق یا دستاویزی ثبوت کے حملے کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کر دی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سعودی عرب کا دورہ مختصر کر کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعدد اقدامات کا اعلان کیا۔ انہوں نے سنتاس معاہدے کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے، تمام پاکستانی شہریوں کے ویزے منسوخ کر کے ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے، متعدد پاکستانی سفارتکاروں کو ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ امریکہ اور روس نے فوری طور پر بھارتی موقف کی حمایت کی ہے، جبکہ چینی رد عمل بارے ملی جلی اطلاعات ہیں۔ پاکستانی حکومت نے 24 اپریل کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھارتی اقدامات کا جواب دیتے ہوئے اعلان کیا کہ سنتاس معاہدے میں تعطل سے پاکستان کا پانی روکا گیا تو اسے جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد پاکستان کی جانب سے سکھ یاتریوں کے سوا تمام بھارتی شہریوں کے ویزے منسوخ کر دیے گئے۔ بھارتی طیاروں پر پاکستانی فضائی حدود بند کر دی گئی ہے۔ متعدد سفارتکاروں کو پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وجاہت مسعود بتاتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی نے شملہ معاہدہ سمیت تمام 2 طرفہ معاہدوں کو معطل کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہوئے بھارتی اقدامات کو یک طرفہ، غیر ذمہ دارانہ اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ پاکستان کا رد عمل قابل فہم ہے۔ یہ رائے بھی درست ہے کہ سنتاس معاہدے کے بین الاقوامی بندوبست کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ اس حساس معاملے میں امید کی واحد کرن یہ ہے کہ دونوں حکومتوں نے دہشت گردی کے اس واقعے کے رد عمل میں جو فیصلے کیے ہیں، انہیں سفارتی زبان میں براہ راست جنگ سے گریز کرتے ہوئے غیر عسکری اقدامات سمجھا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت 2 ایٹمی قوتیں ہیں۔ ایسی صورت میں کسی ایک فریق کے فیصلہ کن جنگی بالادستی حاصل کرنے سے ایٹمی تصادم کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی کل آبادی 2.25 ارب ہے، لیکن پاکستان اور بھارت کے حجم، معیشت اور عسکری وسائل میں واضح فرق ہے۔ بھارت کا دفاعی بجٹ 73 ارب ڈالر اور پاکستان کا دفاعی بجٹ 7 ارب ڈالر ہے۔ بھارتی معیشت کا حجم 4.27 خرب ڈالر ہے، جبکہ پاکستانی معیشت 337 ارب ڈالر پر محیط ہے۔ بھارت کی آبادی پاکستان سے 6 گنا زیادہ ہے۔ دونوں ممالک میں وسائل کے اس قدر غیر متناسب ہونے سے اندیشہ بڑھ جاتا ہے کہ کوئی ایک فریق جنگی صورتحال کو ناموافق دیکھتے ہوئے انتہائی اقدام کر سکتا ہے، جس کے نتائج ناقابل تصور ہیں۔ وجاہت مسعود کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ذرائع ابلاغ میں جنگجو پسندی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ بھارت نے حالیہ اشروں میں تیز رفتاری سے معاشی ترقی کی ہے، جس کے نتیجے میں بھارتی صحافت اور رائے عامہ میں رعونت کی نفسیات پیدا ہوئی ہے۔ پاکستان میں بھی غیر ذمہ دار نعرے بازی کرنے والوں کی کمی نہیں۔ اخبار کے صفحات اور ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر غیر حقیقت پسند قوم پرستی کا راگ الاپنا آسان ہے۔ میدان جنگ میں آگ اور خون کا سامنا کرنے والی افواج کی صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ پاک بھارت کارگل جنگ ہوئے ربع صدی گزر چکی ہے۔ اس جنگ کے دوران اپنی جان دینے والے بھارتی کپتان وکرم بترا نے کارگل کی جن برفیلی چوٹیوں تک پہنچتے ہوئے اپنی جان دی تھی، آج ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اقوام جنگوں سے نہیں بلکہ دوستی اور تعاون بڑھانے سے ترقی کرتی ہیں۔ پہلگام کا واقعہ قابل مذمت ہے، لیکن اسے جنگی تصادم میں تبدیل کرنا دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان اور بھارت میں معاشی ترقی اور خطے میں امن کا راستہ وہی ہے جس کی طرف بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم واجپئی اور نواز شریف نے فروری 1999 میں قدم بڑھایا تھا۔ تب اس پیش رفت کا انجام خوشگوار نہیں رہا تھا، لیکن اس ناکامی سے اس اصول کی افادیت ختم نہیں ہوتی کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر اپنے اختلافات دور کرنے چاہیے۔
अगर पाकिस्तानी मईशत कमजोर है तो भारतीय मईशत को भी जंग से कोई फायदा हासिल नहीं हो सकता। लिहाजा पहलगाम के अफसोसनाक वाक़े को दो हमसायों के दरमियान जंग की बजाय मुज़ाकरात शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।